یہ خلا ایک بہت ہی پراسرار اور حیرت انگیز جگہ ہے جس کے بارے میں ہم جتنا بھی جان لیں اتنا کم ہے۔ اس کے بارے میں کئی ایسے راز ہیں جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم انسانوں کی زمین ہی اتنا بڑی ہے کہ یونیورس کے مقابلے میں اس کا سائز ایک ایٹم کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ یوں کہیں کہ اسپیس کے اندر ہر چیز ممکن ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ کتنا کم ہے، اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ایک پہیلی جیسی ہے۔ اس کے انہی رازوں کے بارے میں شاکنگ قسم کے فیکٹس اور اسپیس میں جانے والے لوگ جب زمین پر واپس اترتے ہوئے خلا سے زمین پر گر گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جانیں گے، جسے آپ کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیں گے۔ لاسٹ تک میرے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیے گا۔ دوستو، اگر آسمان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنی آنکھوں سے جو چیز سب سے بڑی نظر آتی ہے وہ ہے ہمارا سورج، جو کہ ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یعنی کہ ہماری زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں مل کر سورج کے جتنا بڑا سائز بناتی ہیں۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس یونیورس کے اندر ہمارے سورج سے بھی اربوں خربوں گنا بڑے ستارے موجود ہیں، جن کے سامنے ہمارے سورج کا وجود بالکل نظر ہی نہیں آتا۔ تو کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اب تک ڈسکور ہونے والا جائنٹ ستارہ، یعنی کہ سب سے بڑا ستارہ آخر کتنا بڑا ہوگا؟ سائنسدان آئے روز یونیورس اور سٹارز سے متعلق نئی نئی کھوجیں کرتے رہتے ہیں، اور اب تک ڈسکور شدہ سب سے بڑے ستارے کا نام تھا یووا اسکوٹی، جسے اسپیکٹرم ماڈیولنگ سے سال 1970 کے اندر ڈسکور کیا گیا، اور 2020 یعنی کہ 50 سال تک سب سے بڑے سورج ہونے کا اعزاز اسی کا سر رہا، جو کہ ہمارے سورج سے 1700 گنا ریڈیس کے اندر بڑا ہے اور کل 2.3 ارب کلومیٹر کے ڈایا میٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ لیکن حال ہی میں یورپین اسپیس ایجنسی کے GSIS آبزرویٹری کے مطابق اس کا سائز، جو کہ پہلے ہمارے سورج سے 1700 گنا زیادہ تھا، وہ اب صرف 700 گنا ہی رہ گیا ہے، اور جہاں اس کی دوری زمین سے 9500 لائٹ ایئر مانی جاتی تھی، وہ بھی کم ہو کر 5100 لائٹ ایئر تک رہ گئی ہے۔ یعنی اپنے میس کے ساتھ ساتھ یہ پوری کائنات کے 9 سب سے بڑے ستارے کا اعزاز بھی اب کھو چکا ہے، جس کی جگہ لے لی ہے اسٹیفنسن 218 نام کے ستارے نے، جسے RFG C218 بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک ڈیولپنگ ریڈ جائنٹ ہے اور ایک اوپن کلسٹر کے اندر موجود ہے۔ اوپن کلسٹر ایسے نیبولاس یا گیس اور ڈسٹ کے بادلوں کو کہتے ہیں جہاں ستارے پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں 100 سے لے کر ہزاروں سٹار ایک ہی نیبولا کے اندر موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری زمین سے 20 لائٹ ایئر کی دوری پر اسکیٹم کانسٹلیشن یا ستاروں کے جھرمٹ کے اندر موجود ہے، جسے ڈیپ انفرا ریڈ ریز کے ذریعے 1990 کے اندر دریافت کیا گیا، اور اس کا ریڈیس ہمارے سورج کے مقابلے میں 2150 گنا بڑا ہے اور 4,40,000 گنا زیادہ برائٹ ہے، جسے اگر ہمارے سورج کی جگہ ہمارے سولر سسٹم کے اندر رکھ دیں تو اس کی روشنی اور ہیٹ کی شدت ہمارے سولر سسٹم کے اندر موجود ہر ایک پلینٹ کو جلا کر بالکل راکھ کر دے گی، کیونکہ اس کا سرفیس ٹیمپریچر ہے 2926 ڈگری سیلسیس، جو کہ اس وقت اپنی جوانی کے اندر موجود ہے، کیونکہ سائنٹسٹ کے مطابق اس کی عمر صرف 2 کروڑ سال تک کی ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین سے تقریباً 100 کلومیٹر اوپر خلا یا اسپیس شروع ہو جاتی ہے، اور کمرشل پلین تقریباً 10 سے 11 کلومیٹر کی اونچائی پر ہی پرواز کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر کوئی شخص اسپیس سے زمین کی طرف بنا پیراشوٹ کے سیدھا زمین پر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ واقعات جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسے ہی بد نصیب ایسٹروناٹ ولیدمیر کومروف کی ہیں، جو اسپیس سے زمین پر ایک اسپیس کیپسول سے گرا، مگر بدقسمتی سے اس کا پیراشوٹ نہ کھل سکا۔ یہ حادثہ تب ہوا جب 1967 میں اسے اسپیس اسٹیشن کی طرف روانہ کیا گیا، لیکن وہاں لینڈ کرنے کی بجائے اس کے کیپسول کے اندر فنی خرابی کی وجہ سے اس نے زمین کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ زمین پر لینڈ ہوتے ہوئے اس کے پیراشوٹ نے بھی کام نہیں کیا، سو اپنی پوری رفتار سے یہ زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، اور اس کی یہ باقیات رہ گئیں۔ ولیدمیر کومروف، جو کہ رشین ایسٹروناٹ تھے، ان کے آخری الفاظ بہت ہی غصے کی حالت کے اندر یہ تھے کہ یہاں پر بہت شدید گرمی ہے جو کہ میرے کیپسول کے اندر داخل ہو رہی ہے، تم لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو۔ شاید یہ ابھی تک مرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی سے ملتا جلتا حادثہ ایک انڈین ناسا کی ایسٹروناٹ کلپنا چاولہ کے ساتھ بھی سال 2003 کے اندر ہوا، جب اسپیس اسٹیشن میں اپنا مشن کامیابی سے پورا کرنے کے بعد جب یہ اپنے باقی 6 کرو ممبرز کے ساتھ زمین کے ایٹماسفیئر کے اندر داخل ہونے لگی تو گرم گیسز اور ایک فوم لیکیج سے ان کے اسپیس کیپسول کے اندر آگ داخل ہوئی اور اسے تباہ کر دیا، اور یہ ملبہ امریکی ریاست ٹیکساس کے پاس جا کر گرا۔ لیکن دوستو، ہر بار اسپیس کے اندر انسانوں کے ساتھ ایسے حادثات ہی ہوں ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ 2012 میں ایک مشہور ایسٹروناٹ فیلکس بیومگارٹر نے ہیلیم بلونز کے ذریعے زمین کی حدود سے 40 کلومیٹر اونچائی پر جا کر زمین کی طرف واپسی جمپ لگا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا، جس کی فوٹیج آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو اونچائی اور ایڈونچر سے خوف آتا ہے شاید وہ اس فوٹیج کو بھی نہ دیکھ پائیں،
لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کو بعض اوقات اپنی حیثیت دکھانے کے لیے بہت اوپر جانا پڑتا ہے، جیسا کہ انسان کی اوقات زمین کی حدود سے باہر نکل کر آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے۔ شکر ہے یہ میری طرح سے اتنے امپورٹنٹ ایونٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے کیمرے کا ریکارڈ بٹن دبانا نہیں بھول گیا، اور دوسرا شکر ہے کہ کسی اور پلینٹ پر جا کر لینڈ نہیں ہوا۔ امیجن کہ اگر یہ شخص اسپیس سے گر رہا ہوتا اور آپ کسی ہوائی جہاز کے اندر سوار ہوتے تو اسے یوں زمین پر آواز کی رفتار سے بھی تیز، یعنی کہ 1361 کلومیٹر پر گھنٹہ کی سپیڈ سے بنا کسی مشینری کے زمین پر گرتا دیکھ کر آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، لیکن میرے خیال میں شاید یہ ہوتا۔ دوستو، ہمارے سولر سسٹم میں پلوٹو سب سے چھوٹا یا بونا سیارہ ہے، اور ہم ابھی تک کنفیوز ہیں کہ اس کو پلینٹ کی کیٹیگری میں ڈالیں یا ایک ایسٹرائڈ کی، کیونکہ اس سے بھی بڑے سائز کے ڈوارف پلینٹس یعنی کہ بونے سیارے ہمارے سولر سسٹم کے اندر موجود ہیں، اور اگر سائز کی بات کریں تو یہ صرف امریکہ کی چوڑائی سے بھی کم ڈائیمیٹر رکھتا ہے اور رشیا کے سرفیس ایریا سے بھی کم۔ اس کی سطح پر زمین کی طرح کے بہت سے والکینو اور راکی سرفیس موجود ہیں، مگر وہ زمین کے جیسے بالکل نہیں ہیں، کیونکہ ان سے ابلتا ہوا لاوا نہیں بلکہ برف نکلتی ہے، کیونکہ پانی ان والکینوز کے اندر بہت زیادہ پریشر کے اندر رہتا ہے، اور جب یہ پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ پانی والکینوز سے پریشر کے ذریعے باہر نکل آتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ بہت زیادہ پانی پینے کے بعد پریشر کی وجہ سے واش روم کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر اسپیس میں دو میٹل سے بنی چیزوں کو ایک دوسرے کے کانٹیکٹ کے اندر لایا جائے، یعنی کہ ایک دوسرے کے سامنے لایا جائے، تو وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ پرماننٹ جڑ جاتی ہیں، جسے کولڈ ویلڈنگ کہتے ہیں۔ اور ایسا اس لیے کہ ان دو چیزوں کے ایٹمز کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ الگ الگ چیزوں کے بنے ہیں، کیونکہ زمین کی طرح خلا کے ایٹماسفیئر کے اندر ہوا اور ڈسٹ کے پارٹیکل انہیں الگ کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے 70% حصے پر پانی موجود ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسپیس میں پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ کہاں موجود ہے؟ ہم سے تقریباً 12 بلین لائٹ ایئر دور ایک بلیک ہول جس کا نام APM 8279+5255 ہے، اور یہ سائز میں ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اور یہ اپنے آس پاس موجود گیسز کو بہت تیزی سے اپنی جانب کھینچ رہا ہے، جس سے بہت زیادہ انرجی پیدا ہو رہی ہے، جو کہ اوزار یعنی کہ کائنات کی سب سے چمکدار روشنی کی بیم کو پیدا کر رہی ہیں۔ 2011 میں اسی جگہ سائنٹسٹ کو پانی کا اتنا بڑا اسٹوریج ملا جو کہ زمین پر موجود ٹوٹل پانی سے 140 ٹریلین گنا زیادہ ہے، جو کہ اس کے اوزار کے آس پاس گھوم رہا ہے اور سینکڑوں لائٹ ایئر تک پھیلا ہوا ہے۔ پانی کے ساتھ ساتھ ڈیپ اسپیس کے اندر شراب یا رم کا سب سے بڑا اسٹوریج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، سیگیٹیریس B2 ایک بہت بڑا گیس اور کاسمک ڈسٹ کا کلاؤڈ ہے، جو کہ ملکی وے گلیکسی سے 390 لائٹ ایئر کی دوری پر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ اس کے اندر ایتھائل فارمیٹ کی بہت زیادہ مقدار موجود ہے، جو کہ رم اور رسبیریز کے فلیور کو بناتا ہے، اور اس پورے گیس کلاؤڈ کا وزن ہمارے سورج سے 3 ملین گنا زیادہ ہے، جس سے کئی بلین لیٹر کی الکوہل نکالی جا سکتی ہے، اتنی زیادہ مقدار کے اندر جو کہ خربوں سالوں تک دنیا کے تمام انسانوں کو ٹون کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسپیس کے ساتھ اکثر جو ساؤنڈ ایفیکٹس یا آڈیو آپ کو سننے کو ملتے ہیں وہ دراصل ایک فکشن ہے، کیونکہ شاید آپ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ اسپیس کے اندر ساؤنڈ ویو ٹریول نہیں کر سکتی، کیونکہ ساؤنڈ ویوز کے لیے یہاں پر کوئی میڈیم موجود نہیں ہے، یعنی کہ ہماری اسپیس مکمل طور پر سائلنٹ یا خاموش ہے۔ جسٹ امیجن یہاں پر آپ اکیلے تن تنہا موجود ہوں اور ہر طرف بالکل خاموشی ہو، اور جہاں تک نظر دوڑائیں صرف کالا آسمان یا خالی جگہ موجود ہو۔ اس صورتحال کے اندر اگر آپ کو اسپیس ہلاک نہ کرے تو یقیناً آپ کا ڈر اس سے پہلے کر دے گا، یعنی کہ اگر آپ اسپیس کے اندر بنا کسی اسپیس سوٹ کے موجود ہوں اور جتنا بھی اونچی آواز کے اندر چیخ کر سامنے موجود شخص کو بلانے کی کوشش کریں تو اسے آپ کی کوئی آواز نہیں آئے گی، چاہے آپ جتنا بھی چیخ کر اس کو کہہ لیں کہ موٹر بند کر دو، ٹینکی بھر گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ سننے والا نہیں ہے۔ اسی لیے خلا کی آوازوں کو سننے کے لیے سائنٹسٹ ریڈیو ویوز کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ بعد میں ساؤنڈ ویوز کے اندر مینولی طور پر کنورٹ کر لی جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یونیورس کے اندر کچھ بھی اسٹیٹک یا رکا ہوا نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پر جو بھی چیز موجود ہے ہر ایک چیز ہر لمحے کے لیے حرکت کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر زمین سورج کے گرد اور سورج ہماری پوری ملکی وے گلیکسی کے گرد پورے سولر سسٹم کو لے کر چکر لگا رہی ہے، اور ہماری ملکی وے گلیکسی خود ہماری قریب ترین گلیکسی اینڈرومیڈا کی طرف بڑھ رہی ہے، اور فیوچر کے اندر اسے ٹکرا کر ایک بڑا اسٹرکچر بنا دے گی جسے ملکومیڈا کہتے ہیں۔ لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے اندر مزید 5 ارب سال کا وقت لگے گا، سو ڈونٹ وری۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اسپیس کے اندر جتنا آگے بڑھتے جائیں یہ آپ کو اتنا زیادہ پاسٹ کے اندر لے جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح سے جیسے سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے اندر 8 منٹ کا وقت لگتا ہے، کیونکہ روشنی 1 سیکنڈ کے اندر صرف 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کر سکتی ہے، اور سورج کی زمین سے دوری کی وجہ سے اس کی روشنی کو ہماری آنکھوں تک پہنچنے کے اندر 8 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اگر اسی کانسیپٹ پر چلیں تو خلا کے اندر جتنے بھی بڑے سیلیسٹیل آبجیکٹس یا بڑے اسٹرکچر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ممکن ہے کہ شاید اب تک ختم بھی ہو چکے ہوں، کیونکہ ان کی پاسٹ کی لائٹ ہم تک اب پہنچ رہی ہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اگر اسی کانسیپٹ پر ہم یونیورس کے اندر آگے بڑھتے جائیں تو اس کے آخری کنارے یعنی کہ اس ٹائم کو بھی دیکھ سکتے ہیں جب بگ بینگ یعنی کہ ایک بڑے دھماکے کے ساتھ ہماری اس عظیم الشان کائنات کا آغاز ہوا۔ ہے نا مائنڈ بلوئنگ؟ لیکن در حقیقت یہ امپاسبل ہے، یعنی کہ ہماری زمین سے نظر آنے والا آسمان دراصل آپ کو ہر لمحہ پاسٹ یعنی کہ ماضی دکھا رہا ہے، اور آپ ریئل ٹائم کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھ رہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی مائنڈ بلوئنگ فیکٹ اسپیس کے بارے میں جاننے کو ملنی ہوں گی، اور اس سے بہت کچھ نیا ہمارے یونیورس کے بارے میں آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔